اب تقریر ہوگی۔ تقریر کا عنوان ہے نوجوان صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو پیش کرنے کے لیے میری درخواست ہے مکرم وزیر اعجاز صاحب صدر مجلس خدام الاحمدیہ فن لینڈ سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار اور مطیع فرمان تھے کہ کسی نبی کے شاگردوں میں ایسی نظیر نہیں ملتی، اور خدا کے احکام پر ایسے قائم تھے کہ قرآن شریف ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ لکھا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نافذ ہوا تو جس قدر شراب برتنوں میں تھی وہ گرا دی گئی، اور کہتے ہیں اس قدر شراب بہی کہ نالیاں بہہ نکلیں، اور پھر کسی سے ایسا فعل شنی سرزد نہ ہوا۔ یعنی جب ایک دفعہ شراب سے توبہ کر لی تو پھر کبھی نہ پی، اور وہ شراب کے پکے دشمن ہو گئے۔ دیکھو یہ کیسا ثبات اور استقلال اطاعت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس وفاداری، محبت اور ارادت اور جوش سے انہوں نے کی، کبھی کسی نے نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے حالات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی بار پتھراؤ کرنا چاہتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو ایسے کمزور اور ضعیف الاعتقاد تھے کہ خود عیسائیوں کو تسلیم کرنا پڑا ہے، اور حضرت مسیح آپ انجیل میں سست اعتقاد ان کا نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ غداری کی اور بے وفائی کا نمونہ دکھایا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں الگ ہو گئے۔ ایک نے گرفتار کرا دیا، دوسرے نے لعنت بھیج کر انکار کر دیا، مگر صحابہ رضوان اللہ علیہم ایسے ارادت مند اور جانثار تھے کہ خود خدا تعالیٰ نے ان کی شہادت دی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جانوں تک کے دینے میں دریغ نہیں کیا، اور ہر صفت ایمان کی ان میں پائی جاتی ہے۔ عابد، زاہد، سخی، بہادر اور وفادار، یہ شرائط ایمان کی کسی دوسری قوم میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے وہ تمہیں صحیح رستے کی طرف لے جائے گا۔ ان ستاروں کے گروہ میں بزرگ صحابہ بھی شامل ہیں، جبکہ انہی میں کم سن اور نوجوان بھی شامل ہیں۔ آج کی گزارشات میں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور ان کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ نوجوانی انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جبکہ ہر طرف سے نفس انسان پر غالب آنا چاہتا ہے۔ شیطان کے حملے اس زور سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح جس نیک فطرت پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اس سے دور لے جا کر انسان کو تباہی کے گھڑے میں لے جائے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس سے کیا اعمال سرزد ہو رہے ہیں اور ان کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ انسان بعض دفعہ وقتی خوشی اور لذات میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اس وقت ایک خدا کو ماننے والا بھی حقیقت میں ایک دہریہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ابھی اس قدر پختہ نہیں ہوتا، اور معرفت الہی کا معیار بھی اتنا نہیں ہوتا کہ خدا کو دیکھ سکے، مگر اپنے نفس سے مغلوب ہو کر وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ خدا اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کے ظاہری اور مخفی ہر فعل سے باخبر ہے۔ بس آج میں آپ کے سامنے ان صحابہ کرام کے بعض واقعات پیش کروں گا جنہوں نے اسی عمر میں
جس میں سے میں بھی اور ہماری جماعت کی اکثریت گزر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کو پا لیا اور اپنے اندر ایسی پاک تبدیلی پیدا کی کہ انسان یہ واقعات سن کر حیران رہ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور وفا کی وہ مثالیں قائم کی کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ اور نوجوان یہ مت خیال کریں کہ یہ تو وہی پرانے قصے ہیں۔ یہ قصے اگر ہم آج سمجھنے والے ہوں تو ہم میں بھی ایک ایک کے اندر روحانی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ وہی روحانی انقلاب ہوگا جو اس دور کے صحابہ میں ہوا۔ یہ مت بھولیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت میں سے ہیں، اور خدا کے فضل سے ہم بھی اس دور میں جی رہے ہیں کہ خدا کا نمائندہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ بس ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے زمانے کے لحاظ سے مواقع فراہم کیے ہیں تاکہ ہم بھی زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں اور حقیقی مومن کہلا سکیں۔ اب میں اسی حوالے سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان مثالوں کو غور سے سنیں اور جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے بے حد فرما بردار اور خدمت گزار تھے۔ 19 سال کا سن تھا کہ آپ کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، یعنی 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ماں کو علم ہوا تو سخت رنج ہوا اور قسم کھائی کہ جب تک سعد نئے دین کو نہ چھوڑیں گے میں نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی اور نہ ان سے بات چیت کروں گی۔ چنانچہ اس قسم کو پورا کیا حتیٰ کہ تیسرے دن بے ہوش ہو گئی اور نکاحت کی وجہ سے غش پر غش آنے لگے۔ اسے اپنے سعادت مند فرزند پر یہ امید تھی کہ اسے مسلسل فاقہ اور تکلیف کی حالت میں دیکھ کر ضرور اس کا کہا مان لے گا، اسلام سے برگشتہ ہو جائے گا اور ایمان کو اس کی خوشنودی پر قربان کر دے گا۔ ایک طرف ماں کی جان جانے کا خیال تھا اور دوسری طرف ایمان کے ضائع ہونے کا۔ عام حالات میں دنیا دار لوگ اپنی ماں کو کسی عقیدے پر قربان کرنے کے لیے بہت ہی کم تیار ہوتے ہیں، لیکن حضرت سعد اسلام کو ماں کی جان سے بہت زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ چنانچہ ماں کی ستیہ آگرہ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس سے صاف کہہ دیا کہ اگر تمہارے قالب میں 100 جانیں ہوں اور ہر ایک نکل جائے تو بھی میں اپنے دین کو نہ چھوڑوں گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زید کے پاس جائیداد بہت قلیل تھی اور نہایت تنگی کے ساتھ بال بچوں کا پیٹ پالتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام کے لیے مال کی ضرورت تھی، جسے پورا کرنے کے لیے چندہ کی تحریک کی گئی۔ حضرت عبداللہ کے پاس گو مال کی کمی تھی، لیکن دل میں ایمانی حرارت موجود تھی۔ اس سے مجبور ہو کر آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا آپ نے سب کا سب خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ ان کے باپ نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتاً اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا کر فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے، لیکن اب تمہارے باپ کی میراث کے طور پر تم کو واپس کرتا ہے، تم اس کو قبول کر لو۔ جب قرآن کریم کی آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی تو ایک نوجوان صحابی حضرت ثابت بن وحدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا خدا ہم سے قرض مانگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ سننا تھا کہ دنیاوی ضرورتیں، بیوی بچوں کی فکر اور مستقبل کا خیال، سب چیزیں آپ کی نظر سے اوجھل ہو گئیں اور صرف خدا اور اس کے رسول اور اس کے دین کی ضرورت سامنے رہی۔ چنانچہ آپ نے اپنا تمام مال صدقہ کر دیا۔ حضرت امام حسن کے متعلق لکھا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا اور تنصیف میں اس قدر شدت سے کام لیا کہ 2 جوتوں میں سے ایک جوتا بھی دے دیا۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی فکر کا مقام ہے کہ وہاں انصاف کا یہ معیار ہے کہ اگر 2 جوتے ہیں تو اس میں سے ایک جوتا بھی دے دیا۔ کیا ہم لوگ بھی اگر اپنا جائزہ لیں تو کیا جب ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں تو کیا ہم بھی جو ہے وہ اپنا اسی طرح ہی انصاف سے کام لیتے ہیں؟
کیا خدا تعالیٰ جو ہمیں آمدن عطا کرتا ہے کہ ہم اس کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ بہرحال یہ ہم سب کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے۔ دین کی راہ میں صحابہ کرام، کیا مرد اور کیا عورتیں، ہر رنگ میں قربانی کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ مال و دولت اور جان عزیز کے علاوہ جب موقع ہوتا تو اپنی اولادوں کو بھی نہایت اخلاص کے ساتھ قربان کر دیتے تھے۔ ایک عورت کی مثال سنیے اور غور کیجئے کہ ہمارے بزرگ کیسے کامل الایمان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عراق میں قادسیہ کے مقام پر جنگ جاری تھی تو حضرت خنساء اپنے 4 بیٹوں کو لے کر میدان جنگ میں آئیں اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ پیارے بیٹو، تم نے اسلام کسی جبر کے ماتحت اختیار نہیں کیا، اس لیے اس کی خاطر قربانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ خدا کی قسم، میں نے نہ تمہارے باپ سے کبھی خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس میں جو آیا وہ ایک نہ ایک دن مرے گا، لیکن خوش بخت ہے وہ انسان جسے خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا موقع ملے۔ اس لیے صبح اٹھ کر لڑنے کے لیے میدان میں نکلو اور آخر وقت تک لڑو، کامیاب ہو کر واپس آؤ، نہیں تو شہادت کا مرتبہ حاصل کرو۔ کامیاب ہو کر واپس آؤ، نہیں تو شہادت کا مرتبہ حاصل کرو۔ سعادت مند بیٹوں نے بوڑھی ماں کی اس نصیحت کو گوش ہوش سے سنا اور لڑائی شروع ہوئی تو ایک ساتھ گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں اور نہایت جوش کے ساتھ رجس پڑھتے ہوئے کفار پر ٹوٹ پڑے اور چاروں نے شہادت کا درجہ پایا۔ دلاور ماں نے جب بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو ان کو قربانی کا یہ موقع ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بس اے مسیح محمدی کے غلاموں، آج ہمارے لیے بھی خدا نے ان قربانیوں کو پیش کرنے کے سامان پیدا فرما دیے ہیں۔ آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنے ان عہدوں کو پورا کریں جو ہم خدا کو گواہ ٹھہرا کر کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہیں گے۔ آج کیوں ہمارے دل خدا کی راہ میں وقت قربان کرنے کے لیے گھبراتے ہیں؟ آج کیوں ہم خدا کا عطا کیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں؟ آج کیوں ہمیں ذاتی عزتیں خدا کے دین کی غیرت سے زیادہ عزیز ہیں؟ بس آج اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے نمائندے سے جوڑ لو تا تم میں بھی اور مجھ میں بھی ایمان اور قربانی کے وہی معیار پیدا ہو سکیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دکھائے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیر کے ساتھ اسلامی لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے۔ ایک صحابی سواد نامی صف سے کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے تیر کے اشارے سے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہا تو اتفاق سے تیر کی لکڑی آہستہ سے ان کے سینے میں لگی۔ انہوں نے جرت کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو خدا نے حق و انصاف کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مگر آپ نے مجھے ناحق تیر مارا، میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام ان کی اس بات پر دل ہی دل میں بہت پیچ و تاب کھا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ایسے گستاخانہ کلمات ادا کرنے والی زبان کاٹ ڈالیں۔ وہ ادب کی وجہ سے بولتے نہ تھے۔ ان کے یہ جذبات بھی اس عشق کا نتیجہ تھے جو ان کو اپنے ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن اپنی محبت کے باعث وہ اس محبت کا اندازہ نہ کر سکتے تھے جس کا چشمہ حضرت سواد کے دل میں ابل رہا تھا اور جس سے مجبور ہو کر ان کے منہ سے یہ گستاخانہ الفاظ نکلے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا انصاف اور مساوات تھے، کب اس بات کو گوارا کر سکتے تھے کہ کسی شخص کے دل میں یہ خیال رہے کہ آپ نے اس سے زیادتی کی ہے؟ چنانچہ آپ نے فوراً فرمایا کہ بہت اچھا، تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ ننگا تھا جس وقت آپ کا تیر مجھے لگا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سینے مبارک سے کپڑا اٹھا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دنیا عشق و محبت میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔
حضرت سواد آگے بڑھے اور نہایت ادب کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کے سینہ مبارک کو چوم لیا اور اس طرح اپنی بے قرار روح کی تسکین حاصل کی۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، سواد یہ تمہیں کیا سوجھی؟ حضرت سواد نے رکت بھری آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، زبردست دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، جنگ کا میدان ہے اور کوئی دم مارکہ کارساز گرم ہونے والا ہے۔ خدا جانے کون زندہ رہتا ہے اور کسے شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے، معلوم نہیں۔ پھر اس مقدس وجود کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں؟ خدا جانے کون زندہ رہتا ہے اور کسے شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے، معلوم نہیں۔ پھر اس مقدس وجود کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں؟ میرے دل میں یہ خیالات معجزن تھے کہ معلوم نہیں پھر اس مقدس و اطہر جسم کو چھونے کی سعادت کبھی حاصل ہو سکے گی یا نہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ مرنے سے قبل ایک مرتبہ آپ کے جسم مبارک کو تو چھو لوں، اور اس کے لیے میرے دل نے یہی صورت تجویز کی۔ ہم میں سے کون اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس نے کتنی مدت تک زندہ رہنا ہے؟ محترم مولانا مبارک نذیر صاحب خاص طور پر نوجوانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سب ایک ٹرین پر سوار ہیں، کس کا اسٹیشن کب آ جائے اور وہ اتر جائے کیا معلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا میں زندگی ایک مسافر کی طرح گزارو، بس ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہمارا وقت کب آ جائے، لیکن اللہ کا یہ فضل اور احسان ہے کہ وہی خدا جس کے نمائندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہی خدا جس کے نمائندے ابو بکر، عثمان، عمر اور علی رضوان اللہ علیہم تھے، آج بھی اسی خدا کے نمائندے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے کہ ہم خدا کے خلیفہ سے عشق اور وفا کی اعلیٰ مثالیں قائم کریں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ جنگ احد میں جب بعض مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے کفار نے دوبارہ حملہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش بہت تھوڑے آدمی رہ گئے تھے۔ حضرت طلحہ نے اس وقت نہایت جانثاری کا ثبوت پیش کیا اور اپنی جان پر کھیل کر حضور کی حفاظت کرتے رہے۔ دشمن کی طرف سے جو تیر آتا اسے اپنے ایک ہاتھ پر روکتے تھے، اور جب نیزہ آ کر لگتا تو ہاتھ کو ادھر ادھر جنبش دینا تو درکنار، منہ سے اف تک بھی نہ کرتے تھے۔ غور سے سنیں، جب نیزہ آ کر لگتا تو ہاتھ کو ادھر ادھر جنبش دینا تو درکنار، منہ سے اف تک بھی نہ کرتے تھے، تاکہ حرکت پیدا ہو اور ہاتھ سامنے سے ہٹ جائے اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند پہنچ جائے۔ آپ نے اسی ایک ہاتھ پر اس قدر تیر کھائے کہ وہ بالکل چھل ہو گیا۔ اسی طرح نماز باجماعت کا قیام ہے، اس کے لیے بھی صحابہ میں اس قدر ذوق اور شوق پایا جاتا تھا اور بہت قربانی کر کے 5 وقتہ نماز کی باجماعت ادائیگی کو یقینی بناتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں عرب میں جس قدر شدت کی گرمی پڑتی ہے وہ ظاہر ہے، اور نماز ظہر اس وقت ادا کی جاتی ہے جب سورج کی تمازت پورے جوبن پر ہوتی۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور مسلمانوں کی غربت کا یہ عالم تھا کہ مسجد پر چھت تک نہ تھی، پتھریلی زمین توے کی طرح تپ جاتی تھی۔ صحابہ کرام اسی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے بڑے شوق کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کنکریاں اٹھا کر ان پر پھونکے مار مار کر پہلے ان کو ٹھنڈا کرتے اور پھر سجدہ کی جگہ پر رکھ لیتے اور ان پر سجدہ کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نماز ظہر سے زیادہ کوئی نماز ہم پر مشکل نہ تھی، لیکن پھر بھی اس میں غفلت نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک صحابی کا مکان مسجد سے بہت دور تھا، مگر وہ کوئی نماز قضا نہ ہونے دیتے تھے اور باقاعدہ مسجد میں آ کر ادا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ان سے کہا کہ کاش آپ سواری کے لیے گدھا خرید لیں تا دھوپ اور اندھیرے میں آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔
مگر انہوں نے کہا کہ میرا آنا جانا بھی نیکی ہے، اس لیے میں اسے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ ہر راہ سے نیکی اختیار کرنے کی کوشش کرو، نامعلوم کس راہ سے قبول کیے جاؤ، کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے اور وہ ہماری مغفرت اور بخشش کا سامان بن جائے۔ آج ہمارے پاس خدا کے فضل سے جدید اور بہترین سہولیات موجود ہیں۔ گرمی ہو تو اے سی ہے، ٹھنڈ ہو تو ہیٹر ہے، سواری کے لیے بہترین گاڑیاں ہیں۔ پھر ہمارے پاس کیا بہانہ ہے کہ کم از کم دن میں ایک دفعہ بھی نماز با جماعت کے لیے نماز سینٹر میں ہم جمع نہ ہو سکیں۔ بس آج اگر ہم بھی ان مثالوں کو مشعل راہ بناتے ہوئے ان پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی ایمان اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی وفا پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کو خود تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں کہ کوشش کر کے بلکہ قربانی کر کے خلیفہ وقت کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق قائم کریں، حضور انور سے ملیں، آپ کی صحبت میں وقت گزاریں، آپ کے پیچھے نمازیں ادا کریں، آپ خود بخود اس روحانی وجود کی طرف کھنچے چلے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص و وفا میں بڑھنے کی توفیق دیتا چلا جائے اور ہم سب اپنی ذمہ داریاں بہترین رنگ میں ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے، آمین یا رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت احمدیہ، زندہ باد، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔